بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم جناب آغا شوکت جعفری صاحب، سید حیدر عباس صاحب، حاجی محمد رزاق گجر صاحب، حاجی سید سخی حسین شاہ صاحب، جناب زاہد نقوی، حسین رضا علوی، مولانا علی رضا علوی، جناب راشد زید صاحب، آغا علی ایرانی، حسن جعفری صاحب، علی احمد رضوی صاحب، تاج رضوی صاحب، حسن زیدی مبشر اسد زیدی صاحب، خلیفہ نفیس الحسن صاحب، چودھری فیض صاحب، چودھری امانت علی ڈوگر صاحب، حاجی محمد علی چٹھا صاحب، ماجد حسین صاحب، اسرار حسین شاہ صاحب، ملک ملازم حسین صاحب، ملک امیر محمد خان صاحب، ملک عرفان صاحب، سولدار چانی صاحب، سید پرویز ایس رضوی صاحب، حاجی عبدالرحیم، آغا علی ایرانی، جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب نقوی و فرزندان، چودھری ذوالفقار حاجی ذوالفقار وک صاحب، جناب انعام الرحمن صاحب، عزیزم مہد حسین، علیم زیدی، فرحان عباس زیدی، بابا فدا حسین شاہ، ملک حسن رضا علوی، ولی رضوی، خلیفہ مہدی خلیفہ رضا، ڈاکٹر شاہد علی شیخ، اور سید حیدر محمد افتخار صاحب، حاجی میاں منظور صاحب، سلیم نعرہ حیدری والے، نعرہ حیدری، پروفیسر راجہ حسن اللہ صاحب، پروفیسر شاہد صاحب، پروفیسر سید زیغم عباس شاہ، سید تعظیم حسین شاہ کاظمی صاحب، علی کاظمی صاحب، اور میرے محترم و مکرم بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، خاص طور پہ ہمارے علی مرزا صاحب، یہ آج کا جو اجتماع ہے، اگر کسی کا نام رہ گیا تو بتا سکتے، حاجی ظہیر چٹھا صاحب، نور اللہ حسین، علی رضا حسین، پروفیسر شاہد صاحب، کہہ دی برادران ایمانی اور خواہران گرامی، کچھ کہنے بھی ہے پیچھے کچھ سے پردہ، من از خواہران گرامی قدر شکر گزارم کہ در این جمع تبرعات تشریف آوردند و از حاجی رحیم و آقای علی و دیگران ایرانیان و افغانیان تشکر میکنم که شما تشریف آوردید در این جمع. خدا انشاءاللہ شما را اجر بسیار مرحمت بفرمائے. حسن امتیاز چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، بڑی مہربانی، شکر ہے، خدا خیر کرے. پیچھے جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ مجھ سے پیش رو خطبہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اولاً تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ مجھے کبھی بھی بینی و بین اللہ، آج 29واں روزہ میں نے افطار کیا ہے رجب کا، بینی و بین اللہ مجھے کبھی یہ خوشی نہیں ہوئی کہ کوئی میری تعریف کرے، کبھی میں نے نہیں چاہا. ورنہ آغا شوکت سے زیادہ میرا قریبی اس امریکہ میں کوئی نہیں. ان سے پوچھ لیں حلفاً، میں نے ان سے کہا ہے کہ میری تعریف کریں، یا پروفیسر راجہ حسن اللہ سے زیادہ میرا قریبی کوئی، یا آپ سب سے، آپ سب کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں. میں نے آپ کے چہرے دیکھ کر یہ نام لکھے، اس کا مطلب میں سب کو جانتا ہوں. آپ میں سے کوئی بتائے میں نے آپ سے کبھی کہا میرا نام لے کے تعریف کریں. میں ہمیشہ اپنی نفی کر کے آل محمد کی اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں.
پاکستان اسلام کے لیے اللہ کا سلام. ثانیہ میں یہ عرض کروں گا، اولاً تو یہ ہے، ثانیہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے الحمدللہ حوزہ علمی یعقوب میں جو تعلیم حاصل کی، تربیت ہماری ہوئی، اور پاکستان کے مدارس میں ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت ایسے نہیں کی کہ دین کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں اور قوم کو لوٹیں، ورنہ جس منصب پہ اللہ نے آج تک مجھے پہنچایا ہے میں کھرب پتی بن سکتا تھا. الحمدللہ رب العالمین، میں نے الحمدللہ جو کچھ مجھے آپ نے دیا، مہربانی فرمائی، امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں سے، محافل سے ملا، خدمت سے ملا، میں نے اس کو تھوڑا بہت اپنے لیے خرچ کیا جو مجالس سے ملا، ہدیت ڈونیشن سے نہیں، اور میں نے زیادہ تر راہ خدا خرچ کیا. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے، آقا نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا اور انہوں نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کبھی بھی آپ نے کسی پر تنقید نہیں کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان پورے 22 سالوں میں ایک میرا بیان بتا دیں میں نے کسی دشمن پر تنقید کی ہو، ایک اسکرین شاٹ لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے مخالف بھی آپ کا یہ عیب نہیں دکھا سکے. میرے اندر یہ اللہ نے چیز ہی نہیں رکھی کہ میں مخالفوں کو ڈانٹتا رہوں، ورنہ میرے پاس پوڈیم ہے، میرے پاس خطبے کا بہترین پلیٹ فارم ہے، شب جمعہ کا پلیٹ فارم ہے، سنڈے اسکول ہے، درس قرآن ہے. میں ابھی اسی ہفتے آغا کی جو پھوپھیزاد بہن تھی ریحانہ عابدی، ان کی مجلس میں پورا 1000 آدمی تھا. میں نے کبھی اشارتاً کنایتاً، کبھی یہ واشنگٹن کی بات، کبھی میں نے مخالفین پر تنقید کی. میں بلکہ خوش ہوتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مخالفین کو زندہ رکھے تاکہ ہم صحیح کام کرتے رہیں. ہم ان کے لیے دعا کو ثالثاً میں یہ بات ببانگ دہل کہوں گا کہ میرے کلاس فیلو، میرے بچپن کے دوست، میرے بھائی پروفیسر واجد حسن رضا نے بالکل ٹھیک کہا تھا. 24 سال، اصل میں 24 سال پہلے ہم نے سید شبیر حسین شاہ کے دولت خانہ پر المہدی سینٹر کی بنیاد رکھی تھی. پھر اس کے بعد ہم آ گئے دریا باز میں، اور دریا باز سے پھر ہم نے خریدا اور یہاں آئے. تو ٹوٹل 24 سال سے یہ پروجیکٹ الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور 23 سال سے آغا نے بھی ٹھیک کہا اور حاجی نذیر نے بھی ٹھیک کہا، 23 سال سے ہم نے یہ سینٹر خریدا ہوا ہے. اور جنہوں نے 22 کہا، جن میں آغا شامل ہیں، انہوں نے بھی ٹھیک کہا، یا راشد زیدی 22 سال سے ایکٹیولی یہ سینٹر کام کر رہا ہے. 22 سال پہلے پہلی نماز جمعہ یہاں قائم ہوئی. تو 24 والے بھی ٹھیک ہے، 23 والے بھی ٹھیک ہے، 22 والے بھی. 22 سال سے ریگولر اسلامک سینٹر یہ چل رہا ہے. 23 سال سے خریدا جا چکا تھا، 24 سال سے کوششیں اور کاوشیں ہو رہی تھی. رابعاً میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمات عالیہ میں کہ الحمدللہ جب سے میں نیو یارک میں آیا ہوں، یعنی 2000 سے، سن 2000 سے، جب ہم شاہ صاحب کے گھر میں بابا فدا حسین شیخ نہیں بیٹھے تو اس بات کی گواہی دیں گے. جب شبیر شاہ کے گھر میں نے شروع کیا، آلو میں آنا تھا مگر وہ کہیں مجبور ہو گئے ہیں، مگر وہ ڈونیشن دیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، معاون ہیں. تو شاہ صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا میں نے یہاں قرآن پڑھانا ہے بچوں کو، شیعہ بچوں کو، تو آپ یہ کرائے پہ مجھے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ $600 مجھے 2 عورتیں دیتی ہیں، آپ $600 دیں گے؟ میں نے کہا میں بالکل دوں گا، $600 آپ کو دوں گا. اور کہنے لگے کہ اور کوئی تکلیف تو ہمیں نہیں دیں گے. میں نے کہا بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک دن یہ سینٹر کھلے گا تو 6 دن آپ جو چاہیں یہاں پر کریں، صرف ایک دن میں یہاں سوؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 600 مجھے دے دیجیے گا، اور ہم کوئی آپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کھانا پینا چائے کچھ. میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم کھانا گھر سے پکا کے لے آتے تھے. یہ بچے بہت چھوٹے تھے، اب تو یہ جوان الحمدللہ، ہم گھر سے کھانا پکا کے لے آتے تھے. 2 یا 3 ہفتے
बमुश्किल हुए होंगे। सैयद औलाद रसूल करीम इब्ने करीम ने सोचा कि ये बंदा, इसका क्या ताल्लुक है, ये बेचारा घर से खाने ला रहा है, घर से बेचारा देख से उठा के लाता है। सैयद ने कहा आज के बाद ना आप खाना लाएंगे, चाय भी मैं दूंगा, और मैंने किराया मेरा कोई लेना, कोई किराया नहीं दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा फिदाब से। जब भी मैं न्यूयॉर्क आया, इस सैयदजादे ने मुझे $100 हदिया दिया मेरी जात की। मैं बहुत ममनून हूँ इस शख्स से। इनका हमारे पर वैसे भी बहुत एहसान है। हम गरीब थे, वहां न्यू जर्सी में एक छोटा सा हमारा घर था। इस सैयदजादे ने हमारे पर एहसान किया, वो घर हमारा अच्छा बना के दिया। उसमें से मुझे $1 लाख का फायदा हुआ उस घर में से, जो इस सैयदजादे ने बना के दिया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं ऐसे भाइयों के, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और सेंटर की तो जो खिदमत इन्होंने की है वो अल्लाह इनको अजर देगा और इनके अजरा देगा। खामिसन मैं एक बात और ये अर्ज कर दूं कि वहां हमारा दर्स बड़ा कामयाब हो गया। अभी ऑडियो होती थी कि हमारे जो अली रजा है साईं को कहते थे, अब माशाल्लाह ये मुस्तनद आलिम दीन मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अली रजा अलवी बन चुके हैं। नजफ के फारिग तहसील है, 8 साल ये नजफ में पढ़ के आए हैं और मेरे पास कम से कम 16 साल से पढ़ रहे हैं अभी। तो ये उस वक्त ऑडियो कैसे बनाते थे, अब ये वीडियो बनाते हैं इनके अपने भाई हुसैन रजा अलवी। तो उस वक्त ये ऑडियो बनाते थे, ऑडियो वहाँ की बनाते थे, फिर हाजी अब्बास रजा शाह साहब के यहाँ की, तहे अब्बास की, और हम ये बेचते थे। ये ऑडियो कैसे हम बेचते थे, कोई पैसे देते थे, कोई नहीं देते थे। आज मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं हुआ, वरना मैं अकबर को ले आता, चौधरी अकबर के हमारे हाजी रजा गवाह, इनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने हमारे साथ हज किया है, उनकी बेगम ने। वो बंदा जो शिया हुआ है, 80 कैसेटें उसने खरीदी थी और उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से वापस आएंगे, आपको पैसे दे देंगे। 6 महीने के बाद वो बंदा $500 भी ले आया और अली वलीउल्लाह पढ़ के गया। आज तक पकड़ शिया। आज मैं ये बवागे दुहर ऐलान कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में बैनी व बैन अल्लाह 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने अली वलीउल्लाह का कलमा खामिसन मैं ये भी अर्ज करूंगा आपकी खिदमत आलिया। सेंटर जब शुरू हो गया उस वक्त ये राशिद जैदी साहब को, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने मुझसे मुझे कहा कि ये कहीं अलखोई जा रहे थे, कोई काम था इनको। मुझे कहा कि किबला क्या कर रहे हैं, मैंने कहा 65 गार्बेज के बैग तनहा मैं उठा चुका हूँ फिलाडेल्फिया से आकर। ये गवाह थी, मैंने वहां बिल्लियां मरी हुई थी और जानवर मरे हुए थे। मौलाना सैयद असरफ नकवी साहब मेहरबानी कर रहे थे, बना रहे थे, जैसे आजकल हाजी नजीर चट्ठा बना रहे हैं। उससे पहले हाजी सलामत अली ने मेहरबानी फरमाई थी, उससे पहले भी बहुत सारे लोग, बाबा फिदा हुसैन खुद यहाँ काम करते हैं, अल्लाह इनको अजर दे सब। तो मैं 65 बैग मैंने उठाए थे जब राशिद जैदी की आ रही थी। मैंने कहा 65 बैग मैं अपने हाथ से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे मौला को बैग उठाने मेरे इतने पसंद आ गए, आज तक मैं बैग ही उठा और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हूं मैं बैग ही उठाता रहूंगा। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं बैग उठाता हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के घर के। बाकी लोग अपने घरों के बैग उठाते हैं, मैं आले मोहम्मद के घर के और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मैं ये अर्ज करूंगा कि कभी कभी मेरे बच्चे बेचारे घबरा भी जाते हैं, ये तीनों घबरा जाते हैं। मैं इनको हौसला देता हूँ कि कोई बात नहीं, हमारे जब अंबिया की कदर नहीं हुई, हमारे आइम्मा की कदर नहीं, तो हम क्या किस बात की सखा हुसैन आज है कल मर जाए, वो तो ज़फ़ात मुक़द्दस मरने वाली नहीं है। जब उन्हीं की कदर नहीं की कौमों ने तो हमें कोई शिकवा नहीं। बैनी व बैन अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार, कोई शिकवा गुजार नहीं हूँ। आपने मेरे साथ बहुत एहसानात किए हैं, मेरे साथ बहुत नेकियां की हैं पहले भी, फिर भी आप करेंगे। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह आपने हमेशा मुझे इज्जत दी है, कभी लेट डाउन नहीं किया, कभी डिस्करेज नहीं किया। साबिर मैं एक बात ये भी रखता कि मैं अपनी बिल्कुल तारीफ नहीं करूँगा, मगर मेरे अंदर अल्लाह ने
کچھ ایسی صلاحیت ضرور رکھی ہے کہ میں چیلنج کو قبول کرتا. خدا میرا جانتا ہے یہ سینٹر کبھی نہیں بن سکتا تھا اگر میں اس چیلنج کو قبول نہ کرتا. میں نے اس سینٹر کو بنایا ہے. میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا, یہ قیامت تک سینٹر رہے گا اور یہ دگنا چوگنا ہوگا. یہ دگنا نہیں چوگنا ہوگا. یہ 5 بلڈنگ کا ہوگا انشاءاللہ. 5 اسٹوریز ہوں گی انشاءاللہ. یہاں اسکول چلیں گے, یہاں حوضے چلیں گے. اور یہ بھی میں سامنن گنتی آئیے سامنن میں فاطمہ نمبر پڑھا ساتھ ہو گیا. سامنن کے ساتھ ٹھیک ہے. سابعاً میں یہ بات عرض کر دوں, میں نے خدا کی ذات گواہ ہے بینی و بین اللہ باوضو رجب کے روزوں سے باقاعدہ روزے رکھے ہیں الحمدللہ ہر سال رکھتا ہوں. میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ حوضہ جو میں نے چلایا ہے یہ کوئی ماں کا لال چلا نہیں سکتا تھا بغیر پیسوں کے چلا. کوئی پیسہ حوضے کے لیے بتائیں, کسی نے مجھے پیسہ دیا ہے تو بتا دیں. حوضے کے لیے لیا میں نے کبھی آپ سے؟ حوضہ میں نے اپنی جیب سے چلایا. یتیم خانہ پاکستان کا اپنی جیب سے چلاتا ہوں. یہ بیٹھے دونوں خزانچی سامنے بیٹھے ہیں, اور ایک خزانچی جو نہیں ہے ان سے بھی آپ پوچھ لیں, چودھری خابر علی خانی صاحب, ان سے آپ پوچھ لیں کہ میں نے کبھی 1 سینٹ ان سے یتیم خانے کے لیے لیا. 1 ٹیڑی پیسہ میں نے اپنی بلوں کے لیے لیا. اور ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. میں نے الحمدللہ 22 سال بغیر کسی ہدیے کے خدمت. ہمارے خلیفہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں, جب سے یہ انچارج بنے جمعے کے انہوں نے مجھے $200 دینا شروع کیا. میں نے ان کا بہت شکر گزار ہوں. ان سے پہلے کبھی دیتے تھے 50, 100, 75 کبھی نہیں دیتے. یہ جو دیتے ہیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں وہ 200 کبھی میں گھر نہیں لے گیا, یہی میں خرچ کر دیتا ہوں. میں 22 سال سے بغیر کسی اجرت کے البانی سینٹر کی خدمت اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا ہوں. جس دن میں یہاں آیا تھا, میں نے سینٹر بنایا تھا, میں نے اس دن کہا تھا یا اللہ میں امام مہدی علیہ السلام کے سینٹر سے پیسے نہیں دوں, میں پیسے دوں گا نہیں. الحمدللہ میں نے دیے. یہ چچا صاحب بیٹھے ان سے پوچھ. ابھی یہ جو کام کر رہے تھے وہ اہل گجرات کے سوڑے, یہ بڑے سوڑے پڑ جائے. رات کے 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے, 1:30 بجے, 2:15, 3:45 یہ کالے ٹھوک دیتے ہیں. مجھے 10 سال کا چاہیے, نہیں تو میں جا رہا ہوں. میں کہا فکر نہ, 10,000 آپ کو کل سورج غروب ہونے سے آج پہنچا ہے. 10,000 پہنچا ہے. ڈونیشن کا تو نہیں تھا, اس سے پہلے بھی 10,000 پہنچا ہے, اس سے پہلے 1,700 پہنچا ہے, 2,000 پہنچا ہے, 1 پہنچا ہے. یہ سب اللہ اتارے. اگر میرے گھر کا قرضہ اللہ اتارتا ہے اپنے گھر کا بھی وہی. محمد علی محمد بلند صلوات. سامنا میں ایک بات عرض کروں گا آج, بالکل کلیئر کٹ بات عرض کروں گا کہ بحمدللہ الحمدللہ رب العالمین میں نے ان 22 سالوں میں بڑی غربت بھی دیکھی ہے. ایسا بھی زمانہ واللہ میرے اوپر آیا تھا کہ میرے پیٹرول کے پیسے نہیں. میں اترا, اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا ایزی پاس. میں نیچے اترا, اس لڑکی کو میں نے منت کی کہ میں کلرجی ہوں, میں نے جو بھی کہہ سکتا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو ربائی کہوں یا میں پریسٹ کہوں یا میں امام کہوں. میں نے کہا بھائی امام ہمارے یہاں کہلاتے نہیں ہیں, تم امام کہہ لو, جو امام تم لیڈر آف دا کام, میں امام. تو میں نے اس کو کہا میرا چیک لے لیں. اس بیچارے نے چیک لے لیا مجھ سے. اس طرح میرا ٹول ادا ہوا, میں انٹر ہوا. جب میں سینٹر میں نے بڑی غربت دیکھی, مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بے دین نہیں ہوا. میں غربت میں بھی دیندار ہوا. میں امارت بھی میں نے بہت میں نے امارت دیکھی ہے. امارت میں بھی میں دیندار ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ہر حال میں دیندار ہوں. میں حوضہ علمیہ کا طالب علم ہوں, ادنا سا طالب علم ہوں. تاسعہ 9 پوائنٹ میں یہ بیان کروں گا. یہ میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں میرے, میں ان کو اپنا اینڈر سمجھتا ہوں. ان کے والد صاحب کی بلا یہ بھول گئے کیونکہ بوڑھے ہو گئے, یہ بھی یہ بھول گئے. والد کا جملہ کہنا چاہتے تھے وہ بھول گئے. یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میرے والد نے کہا مجھے سب سے اچھا خطیب مولائی جو پسند ہے وہ سکھا. یہ کہنا چاہتے, یہی بات بھول گئے. میں بھی بھول انسان, ہم سب بوڑھے ہو رہے ہیں, اب جوانوں کو چاہیے. اچھا میں ویسے تو یہ 9 پوائنٹ ہے, 9 یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے پوری زندگی حلفاً کہہ رہا ہوں مجلس حسین کا پیسہ طے نہیں کیا. کوئی ماں کا لال بتا دے
تو جو سزا چور کی وہ دے. پوری زندگی. مجھے 50 سال 3 مہینے ہو گئے ہیں مولوی بنے ہوئے. ان 50 سال 3 مہینوں میں کوئی بندہ جھوٹا بندہ ہی لے, کوئی جھوٹا دعویٰ کرتے کہ میں نے اس سے پیسے امام حسین کے مانگے ہوں تو جو سزا چور کی وہ دے. میں نے ہمیشہ للہ فی اللہ کام کیا. اچھا, میں نے پوری زندگی میں 50 سال پلس میں کبھی بھی جنازے کے پیسے نہیں لیے, تلقین کے پیسے نہیں لیے. اگر کسی نے زبردستی دے دیے ہیں تو فوراً غریبوں کو دے, میں نے نہیں رکھا اپنے پاس. عاشراً, اب میں ختم کر رہا ہوں. وہ ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ عاشراً سے آگے کیوں نہیں بڑھے. شاگرد نے کہا کہ آگے گنتی نہیں آتی ہے, مجھے آتی ہے, مجھے تو کروڑوں تک بھی آتی ہے آپ کی, مگر میں ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو. عاشراً 10واں پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا, جیسے خود آغا نے بھی کہا, پروفیسر صاحب نے بھی کہا, سید حیدر عباس نے بھی کہا, چٹھا صاحب نے بھی کہا, حاجی صاحب, حاجی رزاق نے بھی کہا. میں بڑا ممنون ہوں, آپ نے ہمارے مرزا صاحب نے, آغا مختار, آپ نے سب نے جو یہ میرے بارے میں کہا, اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. مجھے یہ ضرورت ہے کہ سخاوت حسین جب قبر میں جائے تو منکر و نکیر کے سامنے شرمندہ ہو. میں نے نہ کوئی الیکشن لڑنا ہے شیعہ قوم میں. میرے بچے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ابو آپ چپ رہتے ہیں, جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے کوئی شیعہ قوم میں الیکشن لڑنا ہے, سارے میرے مخالف ہو یا مجھے برا, میرا اللہ میرا مخالف, میرا مولا میرا مخالف, 14 ہستیاں میری مخالف, سارے بھی مخالف. مجھے میں نے کوئی الیکشن لڑنا, میں نے الیکشن نہیں لڑنا. الحمدللہ رب العالمین. الیکشن میں لڑوں تو میں خوشحال میں جا کے لڑوں. ابھی بھی میرا بھتیجا جیتا ہے وہاں, کیا کہنا ہے ماشاءاللہ, میں وہاں جا کے لڑوں کیا. تو عاشرم پوائنٹ میں میں یہ بات آپ کو کلیئر کٹ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2000 سے لے کر 2024 تک میں نے 2 نسلیں بچائی. ایک نہیں 2 نسل. یہ راشد حیدری کو کہنا چاہیے تھا, وہ بے شک کہتے ہیں اگر آ جائے تو جلدی میں وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ میں اس لیے مولانا کے ساتھ ہوں کہ مولانا نے میری نسل بچائی. ایسے کہتے ہیں نا, الحمدللہ سب اللہ کو. آپ کے بچے آج اگر گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ سخاوت حسین کی ہے. آپ کے گھروں میں اگر آج اذان لگتی ہے, آپ کی بیویاں نماز اپنے وقت میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہلے خدا نخواستہ وہ بے نماز تھی یا آپ بے نماز تھے یا بچے, میں بالکل نہیں, مگر میں یہ ضرور کہوں گا میں نے اس میں الحمدللہ ضرور رنگ بھرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی عاشرن کے پوائنٹ میں ایک بات یاد رکھ لیجیے. آگے نے کہا نا کہ 30 کتنی کہیں تھی مسجد, کتنی مسجد, 35-40, 60 مسجد ہے ہمارے سنی بھائیوں کی. بروکلن میں 60 مسجد ہے, اور اس لٹل پاکستان میں صرف ایک سینٹر ہے شیعوں, صرف ایک سینٹر جہاں علی ولی اللہ کی اذان ہوتی. یہ موجودہ نہیں تو اور کیا. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ چودھری امان لوگ بیٹھے ہیں, سے پوچھیں یہاں پر, یہ پرانے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہاں پر ہمیں اسی کونی آئلینڈ ایوینیو پر کافر کہا جاتا تھا. چودھری فیض بھی کہا جاتا تھا, خلیفہ صاحب بھی کہا, یہاں ہمیں کافر کہا جاتا تھا. پہلی مرتبہ جو میں آیا ہوں یہاں سینٹر بنانے کے لیے, آج کل جو افطاری مجھے پسند ہے, اشارے میں کہوں گا کیونکہ اب وہ توبہ کر گیا, جو افطاری مجھے پسند ہے, جو افطاری آج میں نے کی تھی نا, اس بندے نے مجھے وہ چیز دے کر اندر جا کے ہاتھ پاک کیے. اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں ہاتھ پاک کر رہا پھر تو میں ملان خدافی کر رہا, میں قابل نہیں کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نجس ہیں نا, آپ قابل ہیں نا. آج وہی بندہ میرے ہاتھ بھی چومتا ہے, افطاری کے پیسے بھی نہیں لیتا ہے, اس کے بیٹے کی شادی بھی میں نے کر دی. دیکھیں اس طرح جنگ ایسے جیتی جاتی ہے, جنگیں ایسے نہیں جیتی جاتی کہ لوگوں کو گالیاں دیتی, تبرے بازیوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی, اپنا کریکٹر دکھا کے جنگیں جیتی جاتی. ہم نے یہ لوگوں کو تجوید القرآن شروع کیا کہ میرے شاگرد بیٹھے پوچھے, سنیوں میں بھی اس وقت رواج نہیں تھا, یہ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں, بے شک آپ ڈال دیں, سنیوں کا بھی رواج نہیں تھا. تھوڑا تھوڑا قاری عبد الباسط میرے برخودار ہیں, تھوڑا تھوڑا انہوں نے شروع کیا تھا.
اور تھوڑا تھوڑا وہ ہمارے مفتی اعظم صاحب کے ہیں یہ جو کوئنز والے ہیں مفتی عبدالرحمان خان انہوں نے ابھی شروع کیا تھا مکمل تجوید پوری انگلش میں. اگر تاریخ امریکہ میں کسی نے پڑھائی ہے تو وہ سخاوت سے اور وہ آج بھی موجود ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ وہ میرے کام جو ہے موجود ہے. 110 مجالس منازل الآخرت کی میں نے پڑھی ہے آج بھی یوٹیوب پہ. ہزارہا مجالس میں نے پڑھی, سینکڑوں نکاح میں نے پڑھے, سینکڑوں جنازے میں نے پڑھے الحمدللہ, سینکڑوں درس قرآن دیے, سینکڑوں درس قرآن نیو یارک میں دیے الحمدللہ, سینکڑوں جمعے پڑھائے, سینکڑوں محفلیں پڑھی, جشنوں سے خطاب کیا, 20 جلوسوں میں شریک ہوا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے وجود کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے, کاش کہ آج ہمارے راجہ عابد ہوتے, وہ اس بات کی گواہی دیتے. راجہ عابد نے مجھے کال کی, میں ورجینیا میں تھا, جلوس نکلنا تھا 12 ربیع الاول کا. انہوں نے کہا کہ بابا جی آج نہیں آنا. وہ پیار سے بابا جی کہتے, ویسے ہم بابا نہیں, ہم بابوں کے غلام, ہم غیر سادات ہیں, ہم سادات کے خاکے پاس. وہ ویسے پیار سے مجھے بابا جی نے بزرگ بڑا بھائی, بابا جی آج نہ آنا, آج پروگرام بن گیا تو ہم مارا, آپ کو مارنے کا. میں نے کہا میں نے آنا تھا, یعنی میں آج ضرور آؤں. میں وہاں سے چلا ہوں, میں نے 12,000 مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے آقا کریم کی خدمت میں درود بھیجا. اور میں نے کہا مولا آپ نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہے. اگر سخاوت سے ابن عطاء اللہ سرار والا ہوتا تو اسے 100 مرتبہ کوئی جوتے مارے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میری شناخت آقا آپ کے خاندان سے. مجھے اگر آج کسی نے مارا تو دنیا کہتی شیعوں کے مولوی کو مارا گیا ہے. میں جب یہاں آیا ہوں, جس نے مجھے مارنا تھا واللہ باللہ سمت اللہ, اسے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلندتر صلوات. آپ یہ عاشر اندر لمبا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, جلدی ختم کرتا ہوں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو مارنے والے تھے وہ آپ کے امام بارگاہ کے سامنے آئیں 12 ربیع الاول کو, وہاں سے نیاز بھی آپ کی کھائیں. حاجی ذوالفقار پھر بیٹھے ہیں, یہی یہ نیاز دیتے ہیں, گھر سے پکا کے لاتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں. ہم نے شیعہ اور سنی کے فاصلے بحمدللہ ختم کر دیے. دنیا مثالیں دیتی ہے آپ کی کہ جس طرح المہدی والے شیعہ سنی اتحاد کر سکتے ہیں, پاکستان والے کیوں نہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم نے شکر خدا ہے شیعت کی وہ نمائندگی کی کہ کبھی پوچھے نہ بے شک. خالد لقمان, ڈاکٹر خالد لقمان صاحب, آپ میں سے کچھ جانتے ہوں, کچھ ایم ڈی ہے, کوئی جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں, نیو جرسی والے. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی تھی 7 محرم کو بخارا ریسٹورنٹ میں الزیدی کے سامنے. میں نے ان کے خلاف آرٹیکل لکھا. میں ڈرتا ہوتا نہیں, الحمدللہ ڈرتا ہوں تو اللہ سے, محمد وآل محمد سے, اور غریبوں مسکینوں اپنے بھائی بہنوں سے ضرور ڈرتا ہوں. ان سے کبھی میں نے جناب ایک آدھ کالم لکھا, اللہ کی ذات گواہ ہے, یہ چودھری صاحب کے کزن ہے, کیا نام جن کا یہ گیس اسٹیشن امتیاز کے گیس اسٹیشن پہ میں گیس لے رہا تھا اور میں سن رہا ہوں کہ خالد لقمان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ تو جا کے معافی مانگ لے. وہ ڈاکٹر صاحب بھائی جان کھڑے تھے, وہ آیا, اس نے مجھ سے معافی مانگی, آج زندہ ہے وہ, اللہ اس کو زندگی دے. اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا, نہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی 7 محرم کو, اور اللہ بھی مجھے معاف کرے, امام حسین بھی معاف کرے, آپ بھی. تو ہم نے جو کام کیا ہے یہ کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا آدمی, میں بہت چھوٹا. آواز سے پوچھے, میں نے کبھی ان کو کہا ہے مجھے آپ آیت اللہ کہیں, مجھے کبھی علامہ کہیں, مجھے کبھی مولانا. میں نے کہا آپ مجھے سخاوت حسین کہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی سخاوت حسین. کوئی مجھے آیت اللہ کی خواہش نہیں, نہ علامہ کی, نہ ڈاکٹر کی, نہ مولانا کی, نہ حجت الاسلام والمسلمین, نہ سکت الاسلام والمسلمین, نہ سکت الاسلام, نہ حجت الاسلام, نہ آغا, نہ شیخ,
آپ مجھے کچھ بھی نہ کہتے نہ ملک, مجھے آپ صرف سخاوت حسین کہہ دیں. اتنا تو انصاف کریں نا کہ آپ کی قوم کے ایک ادنا سے خادم نے بغیر پیسوں کے یا تھوڑے سے پیسوں سے کتنا کام. آپ بتائیں وہ ملعون جو فلوریڈا والا اب تو وہ فنار ہو چکا ہے, جہنم رسید ہو چکا ہے, نام اس کا میں خبیث کا نہیں لیتا, جو کہتا تھا امام حسین باغی تھے, لکھتا تھا جو جدید رحمۃ اللہ علیہ لکھتا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ نام لیں پلیز, نام لیں, کیونکہ مر گیا مردود, اس کا نام کیونکہ ہے بڑا پیارا, بندہ بڑا خبیث ہے, تو نہیں میں چاہتا کہ نام کی. اس ملعون کو کس نے روکا؟ آپ نے. اس کو کس نے شکست دی؟ اس کے ہاتھ کس نے ڈوبائے؟ یہاں مولا علی کے بارے میں ٹائٹل پر کاش کے آج حاجی عباس رضا شاہ رضوی ہوتے, وہ آپ کو یہ بتاتے ٹائٹل پر مولا علی کو کس نے لکھا تھا ایک بڑے اخبار میں کہ حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی اور سورت بھول گئے تھے. اس کے اخبار کا بائیکاٹ کس نے کرایا اور اس کے اخبار کو بند کس نے؟ یہ چھوٹا سا بندہ ہے بیچارہ جو مینہٹن میں آپ کے یہاں مزدوریاں کرتا تھا, جو ٹیمپل یونیورسٹی میں مزدوریاں کرتا تھا, لیکچر دیتا تھا, پڑھاتا تھا, جس نے رات الحمدللہ سبزیاں دھوئی ہیں, الحمدللہ جس نے اسٹوروں پہ جاب کیا ہے بیچارہ, یہ وہ مسکین آپ کا ہے جو کما کے سینٹر میں پیسے لگاتا تھا اور امام حسین کے لیے. آپ نے بھی تعاون کیا, یہ نہیں خدا کا خاصہ اس میں آپ کا تعاون ہے, میں بڑا ممنون ہوں. آپ میں سے بہت لوگوں نے اس بار سر کیا ہے. یہ جنگ کس نے کی تھی؟ آج کوئی ماں کا لال نیو یارک میں شیعہ کافر لکھ کے دکھائے, 94 یاد کریں 95 کو یہ ساری دیواریں کھڑی ہوتی تھی شیعہ کافر کے ساتھ, آج کوئی لکھ کے دکھائے. آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میں نے وہ ہمارے یہاں تو وزیر خارجہ ہوتا ہے, وزیر داخلہ, میں نے آپ کی قوم کے وزیر خارجہ کا بھی کام کیا ہے, وزیر داخلہ کا بھی. بچوں کو بھی سوال, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کس کا نام ہو, یہ جو بچے بیٹھے ہیں, یہ نور بیٹھا ہے, یہ علی بیٹھا ہے, یہ مہدی بیٹھا ہے, یہ رضا بیٹھا ہے, ذرا پوچھیں ان سے, یہ ماہر بیٹھا ہے, ان بچوں سے پوچھیں, یہ زاہد بیٹھا ہے, یہ فرحان بیٹھا ہے, یہ حسن امتیاز بیٹھا ہے, ان بچوں سے پوچھیں, یہ شادی کے بچے ہیں, سجاد شادی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, عرفان یہ بیٹھا ہوا ہے, ان سے پوچھیں بچوں سے کہ آپ کے اوپر کس کا اثر ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ سینٹر آتے ہیں, آپ میسوں میں آتے ہیں, آپ غلط سوسائٹیوں میں نہیں جاتے, ان سے پوچھیں. ان میں وہ بچے بھی ہیں جن کے کانوں میں اذان میں نے کہی ہے آپ نکاح پڑھنا. الحمدللہ, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں میرے بھائیوں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ڈرتے کہہ رہا ہوں, جو میرے مخالف یہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے ہرا لیں گے, وہ الٹے بھی لٹک جائیں, مجھے نہیں ہرا سکتے, اس لیے کہ نہ میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میرے بچے تینوں بیٹھے ہیں میرے گاؤں میں, آپ بے شک یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ لانتے ہیں میرے گاؤں میں, آپ کال کر لیں تحصیلدار کے دفتر میں, ڈی سی آفس میں. مولوی بننے کے بعد میں نے سنرال میں آدھا مرلہ زمین بھی نہیں خریدی. مولوی تو مربے خرید لیتے ہیں, میں تو مربے جو میرے باپ دادا کی وہ تھوڑی سی ہے, میں نہیں کہتا بہت زمیندار, تھوڑی سی زمین ہے, تھوڑی سی, وہ الحمدللہ میرے ہے, وہ بھی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دی الحمدللہ. تو ساری زمین میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دی ہے. میں نے کہا میں افریقہ آ گیا ہوں, مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں, تم زمین رکھو, وہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دی. میری کوئی زمین نہیں, چھوٹا سا میرا ڈیرا ہے, چھوٹا سا. حاجی صاحب کے بھائی گئے, ان کے بھتیجے مجھے کہنے لگے, کیا نام ہے, علی مجھے کہنے لگا کہ انکل بہت اچھی کوٹھی نہیں بتائی, ڈیرا تو اچھا ہے, کھلا ہے, کوٹھی نہیں. میں نے کہا تو رہنا ہی نہیں ہے, کوٹھیاں تیرا چچا بنا رہا ہے, انشاءاللہ ہم کوٹھی کوئی نہیں, وہ ہے پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. سارے تقریباً گاؤں کی فاتح خانی میرے ڈیرے پہ ہوتی ہے. آپ یہیں سے اپنے فون میں ابھی ڈال, تیرا ملک سخاوت حسین سردار آپ کو ابھی بتائے گا کہ کتنے ہزار کلومیٹر ہے. اللہ نے عزت دی ہے, گھر بھی وہی ہے میرا جو میرے باپ دادا نے بنایا تھا. میں نے تھوڑا بہت اس میں مرمت ضرور کی ہے, شکر خدا ہے. میں نے گھر بنایا ہے, وہ بھی ٹیوشن کے پیسوں سے, جو میں نے نیو جرسی میں ٹیوشن پڑھائی تھی ان پیسوں سے میں نے ایک گھر بنایا ہے. 6 لاکھ میں نے خریدا تھا, آج وہ 70 لاکھ کا 80 لاکھ کا ہو گیا لاہور کے اندر. یہ ٹوٹل میں نے, وہ بھی نیو جرسی سے, آپ سے نہیں, الحمدللہ
مجھے جو کچھ آپ دیتے ہیں ہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں الحمدللہ میں غریبوں کو بھیج دیتا ہوں. یہیں پر جو کچھ غریب ہیں ان کو بھیج, سادات کا سیدادیوں کا میں کفیل ہوں, سینکڑوں سیدادیوں کا میں کفیل ہوں الحمدللہ. یہ وضاحت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی. جب یہ حاجی نذیر نے یہ چھیڑ دیا ہے, یہ نہ کہتا کچھ تو میں بالکل نہ کہتا, یہ وضاحت اس کے پہلے میں نے کرتی. یہ دونوں خزانچی بیٹھے ہیں, وہ خزانچی خبر صاحب دی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے وعدہ فرمایا تھا آنے کا مگر مجبوری سے اللہ ان کو صحت دے. کی کوئی بات, اللہ انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک کرے گا اور سب کی طبیعت ہمارے دشمنوں کی بھی, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دشمنوں کی بھی طبیعتیں ٹھیک ہو, ہمارے بھائیوں کی, ہمارے دوستوں کی طبیعت. اچھا اب یہ ان سے بھی آپ پوچھ لیں, جب تک وہ خزانچی تھی, ان دونوں سے پوچھیں جب تک یہ خزانچی ہے, میں نے کبھی 1 سینٹ البادی سینٹر بروکلن سے اپنی ذات کے لیے لیا ہو تو وہ خنزیر کی ہاتھ. اللہ مجھے مسلمان نہ مارے, کافر مارے اگر میں نے 1 سینٹ یہاں سے, اور میں نے یہاں لاکھوں دیے ہیں, کچھ ان سے لاکھوں, 40,000 ہزار, 20,000 ہزار, 10,000 ہزار, 5,000 ہزار, میں نے لاکھوں یہاں دیے ہیں اور میں نے واپس کبھی بھی نہیں. لہٰذا یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ میں حسین اللہ سے کہوں گا کہ اس کو ذرا ڈال دیں, پوری دنیا میں ڈال دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو. اب رہی بات آگے, یہ بات تو ختم ہو گئی. یہ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ان روزہ گزشتے ہوئے, یہ وہ مجلس تھی جو میں نے اپنی مظلومیت کی ماضی کی پڑھی ہے. اب آئیے ذرا حال و استقبال کی. حال بولا. اچھا یہ 10 پوائنٹ ذرا اپنے پاس رکھ لیں, یہ 10 پوائنٹ الگ ہے بالکل. یہ 10 پوائنٹ حسین رضا مہربانی کریں الگ سے تھا. ہاں یہ عشرہ کاملہ الگ ڈال دیں, یا مجرم سخاوت حسین ابن عطا اللہ کی صفائی, یہ اس کو ایسی لکھے ساری دنیا سمجھے. اب آ جائیے ایک بات میں جو پہلی اب عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, پھر کہوں گا آپ سب کا شکریہ. آپ نے بہت تعاون کیا, اپنی اوقات سے بڑھ کر آپ نے تعاون. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں, آپ کا احسان ہے میری نسلوں پہ. انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. محمد و آل محمد. میں تو ایک غریب مولوی ہوں, میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کی عزت کر سکتا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, میں آپ کو دے نہیں سکتا کچھ. آپ جو یہ دے رہے ہیں صرف اللہ کے آل محمد. آج تک اگر یہ سینٹر بند نہیں ہوا, آگے بھی بند نہیں ہوگا. پہلا سینٹر جو تھا 779 کونی آئلینڈ ایوینیو, میں امام زمانہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں, میرے نام پہ وہ سینٹر صرف مجبوری کے تحت. یہ سامنے بیٹھے پوچھیں, ٹرسٹی بھی بیٹھے, ڈائریکٹر بھی بیٹھے, خزانچی بھی بیٹھے. اس لیے تھا کہ سینٹر کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی تو ہمیں لون نہیں ملا. لون جو لینا پڑا میرے نام پہ لینا پڑا. اس پر مجھے اتنا بدنام کیا میرے دوستوں نے بھی, میرے دشمنوں نے, کہ یہ کھا جائے گا, یہ قبر میں لے جائے گا, یہ بیچ کے سنرات چلا. کیونکہ ان میرے مخالفوں میں سے بہت سارے مہمان سینٹر بیچ چکے تھے. اصل اس کا یہ عادت ہوتا ہے کہ بابا کون جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سینٹر بیچے ہوئے تھے. وہ کیونکہ رشوت کھاتے تھے, وہ راشی بھی تھے, مرتشی بھی تھے, وہ ڈونیشن کھا جاتے تھے یا کھلا جاتے تھے. ان کو شاید یہی ہوگا, میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں اللہ کے لیے, کوئی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بیچارے, ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ خاؤ حسین بھی تو ہمارا ہی ہے, یہ بھی کھا جائے گا. یقیناً انہوں نے جو تنقید کی تھی وہ نیکی سے کی تھی, میرا یقین ہے. میں ان کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. جس نے میری برائی کی ہے آج تک میں ان سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. اچھا یہ جو سینٹر تھا پیاب ہونے میں کیوں دیر لگی, میں بار بار نام نہ لوں, آپ ان سے پوچھ رہے جو انتظامیہ, کیونکہ ادھر ہم ڈونیشن مانگتے تھے, ادھر راتوں رات یہ لوگ پراپگنڈے کرتے تھے. کوئی بندہ اگر ہمیں پیسے دینا چاہتا تھا اس کو کالے کرنے کہ کہاں دے رہے ہو, یوں سمجھو سنرال میں یہ کوٹھیاں خریدی جا رہی ہیں, یہ محل بن رہے ہیں سنرال کے اندر. اللہ نے ہمیں ویسے یہ بتا دوں, ہم کوئی غریب ادھر غریب نہیں ہے. میں آپ کے پاس ضرور غریب ہوں, میرا خاندان بہت امیر ہے الحمدللہ,
ہم غریب نہیں، شکر ہم زکات لینے والوں میں نہیں، دینے والوں، ہم خمس لینے والوں میں نہیں، سہ امام دینے والوں، الحمدللہ۔ تو یہ کتنے سال لگ گئے اندازہ ہے؟ پے آف ہونے میں کتنے سال لگ گئے؟ 14 یہ اس لیے لگے کہ صبح شام کو آپ، اس کے باوجود ہم نے حوضہ بھی چڑھایا، ان سے پہلی کلاس سے شروع کیا، آج تک سے خارج پڑھایا جا رہا۔ آپ جس کو 16ویں کلاس کہتے ہیں نا، 16ویں ختم ہو گئی، پی ایچ ڈی والی 20ویں شروع ہو گئی، الحمدللہ۔ وہ بھی ہم چلاتے رہے، درس بھی دیتے رہے، جنازے بھی پڑھاتے رہے، لاوارث لاشیں بھی دفناتے رہے، 7 جنازے شیعوں کے، 12 جنازے کل 5 سنیوں کے، ایک ساتھ پڑھائے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، الحمدللہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے پاس سے پیسے دیے، الحمدللہ رب العالمین۔ المہدی والوں سے پوچھے کبھی جنازے کی بابت ان سے ایک ٹیڑی پیسہ لیا ہے؟ سارا اپنے حق حلال کی کمائی سے خرچ کیا ہے، 5 ہزار ایک جنازے کا دیا ہے، اپنی محرم کی فیسیں اٹھا کے دیا، اپنی جو رمضان کی نیازیں ہیں وہ، یہ تو الحمدللہ وہ پے آف ہو گیا جیسے بھی ہوا، شکر۔ جب پے آف ہوا ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، بس کے نام آج بھی ٹرانسفر ہے۔ آج بھی ہمارے مہربانوں نے آج بھی میرے گاؤں میں میرے بچوں کو، بھائیوں بھتیجوں کو میسج بھیجا ہے کہ تمہارا ماموں، تمہارا چچا آج تک سانپ بن کے بیٹھا ہے، اور اس نے آج تک 779 کو المہدی فاؤنڈیشن کے نام ٹرانسفر نہیں کیا۔ یہ انتظامیہ سے پوچھے کہ کتنے سال ہو گئے ٹرانسفر کیا، ٹرانسفر کے کاغذات موجود ہے، سٹی میں چلے جائیں، آپ سٹی میں ٹائپ کر کے کہیں گے who is owner of 779 کونی آئلینڈ ایونیو، اگر سخاوت حسین کا نام نکلے تو بے شک پھر آپ مجھے بلیم کریں۔ اگر وہاں اسی کے بہاف پہ ہم نے 2 سال پہلے، تقریباً پورے 2 سال ہو گئے، حاجی رضوان میرے ساتھ گئے تھے، ہم نے خرید کر لیا 7 والی میں، پیسے دولت تو تھے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آج میرے سنرال گاؤں میں ان خبیصوں نے میسج بھیجا ہے کہ 5 لاکھ کھا گیا۔ مولانا یہ تو آن لائن انفارمیشن، پبلک انفارمیشن ہے، کوئی پبلک ہے، بالکل یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک انفارمیشن ہے، آپ ٹائپ کریں، کوئی بھی آن لائن آپ ٹائپ کریں 779 کونی آئلینڈ ایونیو، اور اب ٹائپ کریں 781 کونی آئلینڈ ایونیو کس کی اونرشپ میں ہے۔ اگر سخاوت حسین کا نام آئے تو آپ مجھے کل نکال باہر کریں، میں کبھی زندگی میں نیو یارک نہیں آؤں گا۔ اور اس میں اگر المہدی فاؤنڈیشن لکھ کے آئے تو پھر تو ان کو شرم کرنی چاہیے نا، بے حیاؤں کہ میرے گاؤں میں خواہ خواہ بیچارے میرے بچوں کو یہ خواہ خواہ تنگ کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں۔ آج میں نے تو کبھی ان کے خلاف لکھا نہیں، آگا گواہ پوچھ لیں، انہوں نے کہا آپ نے نہیں لکھا، میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں، میں لکھوں گا تو محمد و آل محمد کے لیے لکھوں گا، ان خبیثوں کے لیے کبھی نہیں۔ یہ میرا وقت امانت ہے محمد و آل محمد کی، وہ ان کے راستے میں جائے گا، ان ملعونوں کے راستے میں نہیں جائے گا۔ خیر جناب، اب ہم نے خرید لیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ ملا، ان کو تو 1.5 لاکھ ملا تھا، 1.5 لاکھ۔ ہمارے ایک مہربان یہ سامنے بیٹھے، ان کی مہربانی سے میسج کیا ہمارے ایک اور مہربان، انہوں نے پر نام نہ لوں گا، انہوں نے میسج بائی مسٹیک بھولے ہیں بیچارے، بھولے، میں بھی بھولا ہوں، انہوں نے بھولے پن نے اپنے ایک ارباب کو بھیج دیا، ارباب سے غلطی میں، میں پھر کہہ رہا ہوں بیچارے مومن آدمی، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، تو ہر مولانا بھی بن گئے ہیں۔ ان بھولے نے مجھ سے بھی کبھی ہو جاتا، آپ یقین کریں، میں نے اپنی امی کو پیسے بھیجے، پرسوں کی بات ہے، میں نے اسٹیٹس پہ لگا، بتائیے ہم ایسے بھولے ہیں، اسٹیٹس پہ لگ گیا کہ میں نے امی کو پیسے، اس بیچارے نے بھی اسٹیٹس پہ لگا دیا، اس کو کیا پتا بیچارے کو، اس خبیث کو جو ہمیں گالیاں دیتا ہے ماؤں بہنوں کی، سادات کو بھی، مجھے بھی، مومنین کو بھی، ساری دنیا کو، یہ خبیث جو ایجنٹ ہے کسی کا، اس خبیث نے لکھ دیا کہ $1.5 لاکھ گورنمنٹ نے دیا ہے، کس کے لیے؟ کرونا کے لیے، ایس پی میں نے اس پاگل کو لکھا کہ نہیں تجھے معلوم نہیں، مجھے تو 5 لاکھ دیا، $5 لاکھ حکومت نے دیا، کہاں خرچ کیا ہے؟ $1 لاکھ تو سیدھا آپ کی ڈاؤن پیمنٹ دی، یہ سب ریکارڈ میں ہے، $1 لاکھ آپ کے القرآن سینٹر میں دیا، $1 لاکھ ایک سنی کے مقروض تھے جو ٹی وی چلایا تھا کرونا کے ایام میں،
लाख उसको दिया, 50,000 एक को, 40,000 जुल्फिकार साहब को, 10,000 ये सामने बैठे नामर्द अभी इनके हम 22,000 के मकरूज है, और 14 की यूनिवर्सिटी इनको 10,000 दिए। ये कितने हो गए? 4 लाख हो गए, 4 लाख हो गए। 5वां लाख खर्च किया इसलिए कि जो जनाजे आ रहे थे पैसा तो कोई दे ही नहीं रहा था, 4-4, 5-5 हजार देना पड़ रहा था, और सेंटर के जो बिल जा रहे थे, जब डोनेशन ही नहीं आ रहा है कोरोना में तो बिल कहां से जाएंगे? बिल मेरे ऊपर 1 सेंट हराम हो जो मैंने जाती तौर पर किसी मद में लिया हो। 6 महीने मुझे ऑनरेरियम जरूर मिला है न्यू जर्सी से, उसकी वजह यह थी कि 6 महीने काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो न्यू जर्सी वाले जो है खजांची वो पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे उस्ताद हैं, आपने हमारी खिदमत की है, मैं आपको 2,000 मैं आपको महीने का दूंगा, इसलिए कि आपके इस वक्त रोटी के भी पैसे आपके पास नहीं है। उन्होंने मुझे दिया है $1,500 न्यूयॉर्क वालों ने 22 सालों में मुझे तनख्वाह दी है, $1,500 तनख्वाह दी है। 800 ये मुझे अब महीने का देते हैं जुमे का, और 6 महीने की मैंने ऑनरेरियम तनख्वाह नहीं करता मैं, तनख्वाह मेरे शान की थी नहीं तो तनख्वाह कैसे मिल सकती है? मैं यूनिवर्सिटियों में 6-7 हजार लेता रहा हूँ, 5-5 हजार में एक दिन काम करके लेता रहा, वो मैंने लिया है, वो मेरे ऊपर हलाल है। और मैं अल्लाह के फजल करम से इतना शरीफ हूँ, ये सामने खजांची बैठे पूछ लीजिएगा, मैंने इसी खजांची को यूनिवर्सिटी के कहा कि आपने ये मुझे दिए थे ना, ये देख लीजिए मैंने सारे पैसे आपके अकाउंट में जमा करा दिए, जो मुझे न्याज मिलती रही मैं वापस करता गया कि कल कसम खा सकूं कि मैंने अलमहदी यूनिवर्सिटी से एक ट्रेडी 1500 जो मुझे हाजी सलामत अली ने दिया था, मैंने हाजी साहब को वापस कर दिया कि मुहर्रम की न्याज में मौलाना को दे दे, ताकि मैं कसम खा सकूं कि मैंने अलमहदी सेंटर से एक पैसा नहीं लिया। ये कहानी है जरा 5 लाख की, बल्कि हमारी आप मोहम्मद करें, हम तो बिहाइंड है। मैं अपने बेटे से कह रहा था कि कहीं मुझे पकड़ न ले गवर्नमेंट, तो इसने मुझे हौसला दिलाया कि नहीं आपको पकड़ते नहीं है, वो जो माना जरूर आप पे कर देंगे, पकड़ेंगे नहीं आपको। मैं तो कितने महीनों से पैसे नहीं दे सका हूं जो देने हैं, इसलिए कि वो तो मैंने खर्च कर दिए, डोनेशन बिल्कुल हुआ नहीं। ये उसकी सारी कहानी। अब आ जाइए आखिरी बात करें और इजाजत दें आपसे। 781 जब खरीदी तो उसका कितना टोटल लोन कितना? 1.4 लोन टोटल लोन तो एज ऑफ टुडे 16,000 1.7 थोड़ा कम होगा या ऊपर थोड़ा सा होगा। 1.7 हमने बैंक को देना है, 1.7 17 लाख हमने बैंक को देना है। उसकी वजह ये हुई, घबराइएगा नहीं, बिल्डिंग जो ली थी कितनी की बिल्डिंग? 1.4 की बिल्डिंग। हमें कुछ पैसा उन्हें ज्यादा दे दिया, उनका भला हो, कोई 3-1 लाख के करीब, कि आप 1-2 साल इसमें से मार्गी दिए, वो हमने मार्गी दे लिया। 2 साल हमने देखिए मार्गी दे ली, 1.5 साल का उसका 1.5 साल। ये 5 महीने जो साबिका गुजरे हैं, ये मैंने अपनी हलशेरी और अपनी हिम्मत से मार्गी की। 13,200 कुछ हमारा मार्गिज है, और 3,000 के लगभग हमारे दोनों सेंटर्स के बिल। वो जो उज़्बेक हैं, अल्लाह ताला उनसे तो पना दे, वो एक टेढ़ी पैसा नहीं देती, इनसे पूछो। उनका बिल भी हम दे रहे हैं, अंदाजा लगाइए। उनका वाटर बिल, गैस बिल वो हम दे रहे हैं, एक टेढ़ी पैसा, थोड़ा बहुत दिया ना होने के बराबर, ना होने, वो मैंने इनको देनादारी से दे दिया। हमें जो पैसा ऊपर से 4300 किराया आता है 2 अपार्टमेंट से 781, वो खलीफा साहब सामने बैठे हैं, ये वहां जमा करा देते हैं। जो और डोनेशन आता है फ्लोर से, जो $100 आप मेहरबानी फरमाते हैं, वो भी या आप डायरेक्ट जेल पे कर देते हैं या इनके जरिए। तकरीबन एवरेज वाइज ये 5 महीनों की एवरेज अगर बयान करूं, हमारी टोटल इनकम इंक्लूडिंग रेंट के 6,000 से ऊपर कभी नहीं हुई, और खर्चा हमारा है 16,000 का। आप मुझे दाद देना कि मैंने 16,000 में से एक टेढ़ी पैसा किसी का उधार नहीं देना, मैंने बाहर से अंदर से अरेंज करके 5 महीनों का मार्गी दी। माशाअल्लाह, ये है हलशेरी करके, हिम्मत करके। अब मैंने सोचा कि आखिर मैं भी बूढ़ा हो गया, मेहरबानी करें कि से मैं गुजारिश करूं कि 1 साल मुझे ब्रेक
1 سال کا مارجن ہمیں دے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہم پے آف کر لیتے, پھر میں نے سوچا نہیں, پے آف مشکل ہے, بعد میں دیکھ لیں گے. اب ہمارا ٹارگیٹ صرف یہ ہے, اس وقت ہمارا جو مارگیج ہے کہ 13,200 کچھ پلس 3,000, آپ 16,000 منتھلی کر لیں. 16,000 منتھلی میں 1 سال کا کتنا بنے گا؟ بنائیں ذرا جلدی سے بنائیں, سیٹ بنائیں, سیٹ. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اتنے ڈونیشن مل جائے. 1,92,000 1,92,000 ہمیں چاہیے صرف مارگیج پلس بلز. سوری 94,000. 1,94,000. ٹھیک. میں نے یہ کہا کہ ہمیں فلور سے بھی کچھ پیسے آتے ہیں, ہمیں ادھر سے بھی کچھ پیسے آتے ہیں, 43 ادھر سے بھی آتے ہیں. اگر ہم 2-2.5 لاکھ اکٹھا کر لیں 1 سال کی, ہمارے لیے یہ گارنٹی ہو جائے گی کہ کم از کم پھر مجھے اس طرح خوار ہو کر مارگیج نہیں اکٹھا کرنا پڑے گا جس طرح میں 5 مہینوں تک. میں نے اپنی اس سال کی محرم کی جو نیاز تھی, میں بتاؤں گا نہیں آپ کو کتنی تھی. سب سے زیادہ مجھے نیاز ملی ہے اس محرم میں نے ساری مارگیج دے دی. الحمدللہ. رمضان میں جو مجھے نیاز ملی تھی بہت ہی زیادہ ملی تھی, آدھی میں نے سب. الحمدللہ. اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, اگلی بات میری بھی نہیں رہی, اب ہمت نہیں رہی. میں چاہتا ہوں ایک تو یہ سینٹر جوان سنبھال. آج اعلان کر رہا ہوں اس سینٹر سے خدا نہ خواستہ کوئی اونرشپ یا پریزیڈنٹ شپ یا چیئرمین شپ یا امامت جمعہ و جماعت سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ کوئی عالم اچھا لا کر رکھ لیں, آپ انہیں کو عالم بنا دیں, جو عہدہ آپ لینا چاہیں مجھے فارغ کر دیں. میں بالکل آج عزت و احترام کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر آپ سنبھال سکیں. جو آپ سے نہیں سنبھلتا تو پھر مجھے پے آف. جس دن پے آف ہو گیا اس دن پھر آپ سنبھال لیجیے. اس لیے ہم نے آج یہ رکھا. ہمارے کرم فرماؤں نے بڑی مہربانی کی, اللہ انہیں خوش رکھے, اللہ انہیں صحت دے, اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگایا ہمیں گالیاں دینے میں. یہ پچھلے 15 دنوں میں صبح شام ماں بہن کی گالیاں اور کیا کیا, میں اپنی زبان خراب نہ کروں. میں اس کے باوجود بڑا شکر گزار ہوں. آج شرطیں لگائی ہیں ہمارے ایک محسن نے, شرط لگائی کہ اگر 20 بندے چلے گئے تو میری داڑھی مونڈی. یہ تو ہم کبھی نہیں مونڈیں گے کیونکہ داڑھی مونڈنا تو حرام ہے. ہم تو کہیں گے جن کی داڑیاں نہیں ہیں تو داڑیاں رکھ لیں. داڑیاں رکھوانے والے ہیں, بنوانے والے نہیں. 55 people. 55 people. زیادہ میں نے لکھے ہوئے, میں بتاتا ہوں. اچھا, یہاں اس وقت جو لوگ موجود ہیں ہمارے زاہد کے شاید, اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں گنا, مجھے بھی نہیں, اور اپنے منٹ کے چلیے اس کے بغور 55 لوگ ہیں پھر بھی اس وقت, اور 15 لوگ چلے گئے. وہ دیکھ چیک دے گئے ہیں. پھر کلاس فیلو بھی ایک تھے گوچھا, وہ بھی چلے گئے. محمد تھے, ڈاکٹر محمد کا بھائی احمد تھا. بہت سارے 15 چلے گئے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 70. ٹھیک ہے 70. چلیے ہم نے 80 افراد کا کھانا آرڈر کیا. جو بھائی صاحب یاد ہے آپ, بھائی صاحب 80 کا کیا تھا. 80. ٹھیک, ہماری توقع تھی 80, ہمارے پاس آئے ہیں 70. کچھ لوگوں کی تو نماز سے کچھ چلے گئے, نماز سے کچھ چلے گئے, نماز پڑھ کے. اچھا, نماز پڑھ کے بھی چلے گئے. یہ کتنے اس وقت کتنے بیٹھے؟ اس وقت 55. ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے, اللہ خوش رکھے آپ کو. اگر آج 80 لوگ آ گئے ہیں, اپنے خلیفہ نفیس الحسن بھی ماشاءاللہ سفید ریش ہے اور رنگ کر لیں تو بالکل جوان ہے. میں بھی سفید ریش ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں نیک آدمی ہے, نیک ہے, متولی ہے. اصل متولی تو ہمارے بابا فلاح سے. آج میں پھر اعلان کر رہا ہوں, ہم سب ان کے اندر ہیں. ہمارے متولی بابا فلاح ہمیشہ وہی رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو چودھری صاحب ہیں بہت بہت بڑے چودھری ہیں, چودھری امانت ریڈو کا. یہ بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے ظاہر کے جو جگر جار ہیں حسن امتیاز کہ مسجد کی نماز پڑھنے والے, یہاں آ کے جانے والے, یہاں اس وقت بیٹھنے والے کل پورے 80
جی جی ایسی بات پتہ نہیں عورتوں کو گنا نہیں نہیں عورتوں کو نہیں گرا عورتیں ہیں عورتیں پلس بیٹا میں نے کہا نا عورتیں ہیں آواز چندہ خانم بھاس چندہ خانم ہے چندہ خانم چار چلیے 4 کو جمع کریں آپ نے کتنے کہتے ہیں 55 4 ہو جائے کتنے ہو 59 15 چلے گئے جو 15 چلے گئے کتنے ہو گئے 74 اور جو نماز پڑھ کے چلے گئے 80 ہو گئے لے لیجیے اب میں اپنی کامیابی کا اعلان محمد بلندر آخری پوائنٹ التماس سے دعا معذرت چاہتا یہ تقریر بڑی ضروری تھی تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ابال تھا ابال نکالتا یہ 6 سالوں کا ابال جو سب سے نہیں صرف میری آپ کی دعا مجھے جتنی زیادہ گالیاں دی اتنی اچھی سے یہ چٹے سے پوچھ ساری رات کالے کوئی کام اس کو نہ ہو ویسے کہے گا کہ آئی تاریخ کی 10-12 آئی تہارت کرے اس کو نہیں پتہ کہ آئی دن کو اللہ اس کو بس چلیے بہت اچھی بات میرا یہ بیٹا ہے تو بیٹوں کو تو خام میں بھی دین بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر اب ختم ہو گئی بات تمام میرے بھائی تمام میرے بیٹے تمام میرے بزرگ مجھے معاف کریں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس تھوڑی سی تقریر کے دوران مگر میں نے اس لیے کہا کہ جتنی بھی پرابلم نے یہ کر لی اگر 80 آج آ گئے ہیں نا تو آپ انہیں چاہیے داڑیاں پیشاب سے نہ ہوں گے آج کے بعد نماز آج کے بعد تہجد شروع کریں قرآن ان کو نہیں آتا قرآن پڑھنا شروع ان کے گھروں میں گانے رکھتے ہیں وہ بند کریں گاڑی میں نا پیشاب سے یہ کون سی شرط ہے جو تم نے بتائی جی ہاں نماز سنو جی ہاں پہلے میں لگائی بھائی صاحب پہلے میں لگائی ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا سینٹر پہ آف ہو جائے تو مجھے گدے پہ بٹھا کے مجھے کھوتے میں بٹھا کے اور مہدی سے مکی مسجد میں جاؤ میں نے کہا میرے بھائی اتنی شرط نہ لگاؤ سینٹر پہ آف ہو جانا ہے ہم شیعہ قوم کی بدنامی نہیں چاہتے ہیں کہ شیعہ نے اپنے ہی بندے کو کھوتے میں بٹھا کے ہم آپ کو جنت میں بٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کھوتوں میں بٹھا دیں چلیے خیر اللہ تعالیٰ میں آج مورخہ 10 فروری وقت بتا دے وقت کیا ہے 9:55 ہفتہ 9:55 مجرم سخاوت حسین ابن عطا اللہ کی ذات کو سب سے پہلے حاضر نازل کر کے محمد وآل محمد کو امام زمان حاضر نازل کر کے کہ الحمدللہ جتنے الزامات آج تک لگائے گئے 100% اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر بھی ایسے ہی خدمت کروں گا جیسے پہلے کر رہا ہوں اب آئیے اصل مقصد کی میں نے آبا سے کہا آبا ہمارے گھر میں یہ میرے بزرگ بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میرے مسلم بھی ہیں مگر یہ سیاسی بھی مجھ سے کہنے لگے کہ کین وی ڈیلے دس فنڈ ریزنگ کچھ ایئرس میں نے کہا کیوں کہ فلانا بھی نہیں آئے گا فلانا بھی نہیں آئے گا میں نے کہا فلانے کے بغیر سنٹر چلا یہ سنٹر اللہ چلا رہا ہے فلانے نہیں چلا یہ آج ہی ہوگا 10 کو ہی ہوگا 10 کو ہوا اب سنیے جو فلانا نہیں آیا پہلے وہ سنیے اس نے کیا پہلے میں بتا دوں آپ ٹارگٹ ہمارا ہے 2 لاکھ اس میں سے 50,000 ہمارا خرچ ہو 200 نہیں 2 کوئی 2 لاکھ آپ کی اردو کمزور ہے انگلش کے باوجود تو 200,000 ہمارا گول ہے 50,000 ہمارے حاجی نذیر تقریباً خرچ کر چکے پیچھے کتنا رہ گیا 1.5 لاکھ تو گویا ہمارا 2.5 لاکھ ٹارگٹ ہے 2.5 کیونکہ ایک پرانا ہے نا 2.5 لاکھ چلیے ہم کہتے ہیں 2 لاکھ بھی ہو جائے میرے کچھ دوست ہیں وہ ابھی میں بتاؤں ان کی کچھ کمٹمنٹ ہے آپ سن لیجیے ذرا آپ یہ تو بتا دیں کہ وہ 50 کلپ بنا لیں سب یہ کلپ بنا لیں 2-4 وہ 50,000 نزدیک سے کس بات کنسٹرکشن کے بارے میں بتا دینا کیا یہ چودھری نذیر چکھا نے اور میں نے کھانے
یہ جناب کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہال کی باتھ روم نیچے چلا گیا ہے، سیڑھیاں کھلی ہو گئی ہیں، پوری چھت بدل دی گئی ہے، 9 بیمیں نئی ڈالی گئی ہیں، لاہور ختم کر دی گئی ہے، وضو خانہ بن گیا، باتھ روم ختم کر کے سارے نیچے چلے گئے، فلور ختم کر دیا، فلور سارا نیا کر دیا گیا ہے، دروازے نئے کر دیے گئے ہیں، پلمبنگ چینج ہو گئی ہے، کبھی آپ پاس مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کو سیلاب نہیں آئے گا باتھ روم میں کہ میاں منظور بیچارہ آ کے یہاں 24 گھنٹے پہ سوئے، وہ نہیں ہوگا۔ بجلی ٹھیک ہو گئی ہے، بجلی کے فیوز اڑ جاتے تھے، 50,000 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نکلتے نکلتے وہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ مستری مزدور آتے رضا سے ہیں جاتے قضا سے، اب تو اللہ ہی ان کو دے جائے گا، پتہ نہیں 70 ہو جائے 80 پر، ہمارا آج کا ٹارگٹ 2 لاکھ انکلوڈنگ اس 50، 2 لاکھ میں اب تک جو مجھے ملا، جو مجھے آ چکا ہے، یعنی ہمیں مجھے نہیں خدا نہ ادھر کوئی کھڑا ہو جائے قریب تھوڑا ہیلپ کر دوں گا، تھوڑا ہیلپ، ایک بندہ تھک بھی جاتا ہے نا، آپ تو آرام سے یہ ہیلپ کرتے ہو، ٹوٹل یہ ٹوٹل بس آپ ختم ہو رہا ہے، ابھی کھانا لگا دے، پیج کھانا لگا دے، اصل پیج نمبر وائز کر دیں نا، آ جائیے، پیج نمبر وائز کر دیں، یہ سن لیں اس سمیت محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، مورخہ 10 فروری 2024 آغا شوکت جعفری صاحب کی صدارت میں، پروفیسر راجہ حسن رضا کی نظامت میں، مولانا مختار حسین سقفی کی تلاوت کے بعد اور میرے سارے بھائی بہنوں کی شرکت اور تعاون کے بعد جو اس وقت آج ہمیں ڈونیشن وصول ہو گیا ہے 1,47,200 ڈالر۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کلپ بنا لیں۔ المہدی فاؤنڈیشن انک کو المہدی سینٹر بروکلن کے مارگیج کی بابت، کنسٹرکشن کی بابت، دیگر خرچوں کی بابت، دوسری بلڈنگ کے خریدنے کے 2 سال بعد پہلے فنڈ ریزنگ ڈنر میں 1,47,200 ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ اب جلدی جلدی سنو، ان ہمارے ڈونرز میں میرے عزیز، میرے برخوردار سید محسن حسین نقوی جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں، انہوں نے 50,000 ڈالر۔ میرے کزن، میرے رشتے دار، میرے چھوٹے بھائی، بلکہ ہیں تو عمر میں بڑے، ویسے کہتے ہیں مجھے چھوٹا، شاہد حسین ملک نے 20,000 ڈالر۔ میرے چھوٹے بھائی چودھری حاجی محمد رضا گجر آف نور جمال نے 10,000 ڈالر۔ میرے بیٹے سید عمران شاہ آف نیو جرسی 10,000 ڈالر۔ میرے بھتیجے سید میسن رضوی آف الخوئی سینٹر سب سے پہلے انہوں نے وائر کیے 10,000 ڈالر۔ ڈاکٹر عقیل خان اور ان کی بیگم حیدری شکاگو سے 10,000 ڈالر۔ چودھری زمان آف بروکلن 5,000 ڈالر۔ ڈاکٹر سید محمد رازوی، ٹھیک ہے ڈاکٹر سید محمد رازوی، ان کو پیار سے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں،
वो कारपेंटिंग में डॉक्टर है। उसने $5,000 अता किए और डिटेल नहीं बताऊंगा। 2 महीने का मार्गेज भी मो ने दिया है। राशिद जैदी 1,000, सैयद सखी हुसैन शाह 1,000, सखावत हुसैन 1,000, सलीम 1,000, डॉक्टर आबिद रिजवी 1,000, डॉक्टर अरशद अनवर 1,000, सैयद असरार हुसैन शाह 1,000, खलीफा नफीसुल हसन 1,000, सैयद फिदा हुसैन शाह बावाजी 1,000, ASF फार्मेसी पंजाब फार्मेसी 500, नॉर्थ शोर इंडस्ट्री मौलाना सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफी 500, सैयद जैन अब्बास बुखारी 1,000, सैयद अली सैयद अली अब्बास नकवी शाह नजफ वाले मरसिया खान 250, सैयद अमीर शाह 1,000, चौधरी इफ्तिखार साहब 1,000, सैयद शबीर हुसैन नकवी 1,000, चौधरी जुबैर मुंदल 200, प्रोफेसर राजा हसन रजा 500, मलिक हसन रजा सदरावी 500 दे चुके हैं, 500 और देंगे 1,000, सैयद बासित शाह 250, चौधरी इमरान अब्बास 500, चौधरी इमरान अब्बास फिर सियालकोट वाले, मलिक मुलाजिम हुसैन 200, चौधरी जहीर अब्बास हाजी जहीर अब्बास चट्ठा 500, मलिक अमीर मोहम्मद खान 200, चौधरी मुबशर हसन चट्ठा 200 और 300 और माजिद हुसैन 200, सैयद जुल्फकार चौधरी जनाब माजिद हुसैन 600, ढीला बात करना इंतजामिया वाले थोड़ा इंतजामिया थोड़ा चुस्ती मुझसे। सैयद जुल्फकार अली जाफरी जुल्फी 200, सैयद मोहम्मद अली रिजवी पंजाब बरोसी 500, चौधरी मोहम्मद अरशद कंग 500, अलीम अलीम जैदी 500, सईद असरार शाह कोई और है 200, डॉक्टर आदिल खान पेंसिल्वेनिया से 1,000, चौधरी फैज अब्बास 1,000, डॉक्टर मंजूर रिजवी उन्होंने मेरा मैसेज देख के भेज दिए हैं पैसे ऑलरेडी 500 न्यू जर्सी से, सैयद जायद हुसैन शाह, सैयद जवार हुसैन शाह 200, हैदर अली सैयद हैदर अली 200, सलीम बुखारी 300, मुजफ्फर हुसैन मलिक 1,000, सैयद ताजीम हुसैन काजमी नहीं देखिए वो जो काली साहब का वो चेक था, वो जो बैंक का चेक था, शादी कितना था चेक? ठीक ठीक, सैयद ताजीम हुसैन काजमी 200, ये हो गए। आला मुख्तार हुसैन 1,000 और बताएं तो रह तो नहीं गए 1,000 लिखे इधर आ जाए ना, हेल्प करो इधर, वो अली रजा हुसैन इधर हेल्प करो, ये माइक पकड़ो जी। हाँ 1 मिनट, अब ये 1,000 लिखे जल्दी, अब उधर 1,000 लिखे। सैयद हैदर अब्बास इमाम बारगाह यूनिवर्सिटी 1,000 ये लिखे जल्दी। ये हाउ मच दिस इज, ये कितने 1,000 सैयद सजाद हुसैन शाह नकवी मंडी बहावली माशाअल्लाह 1,000 जल्दी लिखे। ये कितने हो गया 1,00,000। कोई इधर आए ना हेल्प, हाँ दो ऐड उसके बाद में दूसरा। अच्छा अब हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह कितने हो गए, वो जमा करेगा
1,49,200 ہمارے پاس اب کمی ہے اس وقت جی یہ کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کنیکٹیکٹ, آلبنی, دیکھیے نوٹ کریں کنیکٹیکٹ, آلبنی, نیو جرسی, نوٹ کریں آپ نوٹ کریں جلدی نوٹ کریں آپ جو بتا رہے ہیں نوٹ کریں دیکھیے آلبنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ. میں نے پہلے $1,000 دیا نا ڈاکٹر شاہد کا نام آ گیا تو اس میں اگر اس کو راؤنڈ فگر کریں 150,000 باقی 800 میں آپ کو بعد میں بھیج دوں. 1.5 لاکھ ہو گیا. 1.5 لاکھ پورا 1.5 لاکھ پورا ہو گیا. اچھا ڈاکٹر شاہد علی شیخ صاحب نے میں آپ کو 1000 دے دیا ہے 1800 چلیے 1800 ہو گیا اس کو 18 سلیم کا سلیم ہمارے اوپر 1000 100,000 چانیو 100 سید عباس رضا رضوی 1200 ماجد حسین خود ہو گیا 600 ٹھیک ذوالفقار علی بھی ہو گیا تو ایک اور ذوالفقار علی ہے وہ 300 چودھری امانت علی ہوگا 500 تاج رضوی 500 150 1.5 لاکھ ہو گیا الحمدللہ. یہ موجزے سے کم نہیں, یہ کلپ بنائے خدا آپ اپنے کلپ بناتے ہیں یہ بتائیے بھائی کتنے ہو گئے مومنین سادات مومنات المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک کے لیے آج مورخہ 10 فروری 2024 تقریباً 10:15 بجے ٹائم بتا دیں 10:15 بجے تک الحمدللہ مقامی ریسٹورنٹ بروکلن میں 1.5 لاکھ مل چکا ہے. 1.5 لاکھ مل گیا. How are you? Been a long time. Yeah? چلیے ادھر سنتے میرا بات اور بیٹھ جائے پلیز کھانا رکھ دیا پلیز تھوڑا سا آ جائے بس ختم کریں ادھر آ جائے پلیز. اچھا سن لیجیے آپ پکچر بنا دیں اس وقت تک ہمیں 1.5 لاکھ ابھی تو آئے کتنے ہو گئے جلدی کریں نا. چلیے دیکھیں جناب 1 لاکھ سن لیں جناب 1 لاکھ 1,52,000 1,52,000 اب پیچھے رہ گیا 48,000 48,000 میں بونس کہاں ہے نیو جرسی دیکھیے سن لیجیے ذرا 40,000 جو رہ گیا ہے 48,000 ڈاکٹر اقبال جعفری نیو جرسی پلج ہے 100% ملے گا 2,000 جعفر نقوی 2,000 ڈاکٹر حمدانی 2,000 ڈاکٹر خرازی 2,000 ڈاکٹر صادق 2,000 ڈاکٹر وجید 2,000 فیروز نقوی 1,000 باقر رضوی 1,000 ڈاکٹر حسن نقوی 1,000 احمد کاظمی 1,000 احسن نقوی 1,000 عباس موسوی پینسلوینیا 1,000 کتنا ہوا کتنا بچا 30,000 ہے. اب ہمیں 30,000 ڈاکٹر عظمت دیں گے
ڈاکٹر عظمت میری لینڈ 5,000 ڈاکٹر عظمت دیں گے شباہت صاحب کے بیٹے 5,000 پیچھے رہ گیا 25,000 2 لاکھ پورا کر کے کھانا کھانا ہے آج نیندیں حرام کر لی ہے خبیث لوگوں کی 25 رہ گیا 25 کوئی ہے مومن تو آگے ہے پلیز چلیے جناب 1000 اور آ گیا رضا خلیفہ 500 مبشر حسن زیدی 500 1000 اور باقی رہ گیا 24 نیاز 5,000 نیاز حیدر لکھے نیاز حیدر 5,000 مراد جعفری آغا کے چھوٹے بھائی ہیں 5,000 دونوں دیں گے حسن ڈاکٹر امداد امام پلس تراب جعفری 5,000 جلدی یہ پروجیکٹ کرنے گئے یہ ہماری ذمہ داری ہے شیخ فاضل سیلانی 5,000 یہ بنائے نا کلپ بنائیے یہ بناؤ ارے آپ ڈھیلے ہو یہ بناؤ شیخ فاضل حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج شیخ فاضل السیلانی ڈائریکٹر سیکرٹری جنرل الخوئی فاؤنڈیشن امام الخوئی فاؤنڈیشن $5,000 کتنے رہ گیا 9,000 رہ گیا کوئی آگے ہے 9,000 آغا حاجی عبدالرحیم یہ 1,000 کو میں نے بابا کوئی قدر پھوٹا یہ 1,000 میں دے یہ 1,000 میں دے یہ 1,000 کو حد خانون یہ 1,000 میں دے یہ 1,000 میں دے یہ 1,000 حاجی عبدالرحیم خدا انشاءاللہ پیدا شمارہ بیام ہوگا خدا مادر شمارے صحت میں دے آج خانوں میں شمارہ سائے شمار بلند بشے انشاءاللہ عبدالغفور رحم موفق و حیث میں ہاں بھئی کتنے رہے گئے مدد نہیں کرتا 8,000 رہے گئے اپنے آگے آئے آگے لیجئے جناب 8,000 حاجی محمد اللہ مرزا صاحب آپ بھی بنائیں جو بنا سکتے ہیں بنائیں جو بوڑھے ہیں نہیں بنا سکتے وہ آپ بنائیں بہترین بنائیں حاجی صاحب آپ بھی بنائیں حاجی اللہ بنائیں نا کلپ بھی بنائیں پکچر بھی لیں مجمع کی بھی یہاں کی بھی سب پکچر لیں شاباش میں اعلان کر رہا ہوں آخری اس بات خلیفہ صاحب شکریہ ادا کریں گے دعائیں آپ کے لیے ہو گئی اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ میری سینٹر کے قرضوں کو ختم فرمائے اس سینٹر کو چوگنا بنا دے انشاءاللہ آپ کو اللہ بہت قبر دے آپ کا خاتمہ و خیر ہو آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز ہوں آپ کی زندگیاں دراز ہوں آپ کے اہل خانہ سلامت رہے مریضوں کو شفایابی ملے حج و زیارات نصیب ہوں امام زمانہ کا دور درد فرمائے دنیا میں زیارت الحسین آخرت میں شفاعت الحسین نصیب ہو رجب کے آخر میں بڑی خوشی مل رہی ہے سبحان اللہ عظیم شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں کوئی غمی نہیں اس کا آغاز اس خوشی سے ہو رہا ہے بنا لے کلپ بنا لے المہدی سینٹر بروکلن کے لیے آج 10 فروری کو $2 لاکھ مکمل وصول